بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے اسم غیر متمکن کی تیسری قسم پڑھنی ہے۔ اسم غیر متمکن کی تیسری قسم پڑھنی ہے۔ اسم غیر متمکن کی تیسری قسم جو ہے نا وہ ہے اسماء موصولہ۔ اسماء موصولہ، اسماء اسم کی جمع ہے۔ اسماء کیا ہے؟ اسم کی جگہ ہے، جمع ہے۔ اسم کی کیا ہے؟ جمع ہے۔ آگے ہے موصولہ۔ اب اس کی تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اسماء موصولہ وہ اسم ہے جو اکیلا مکمل نہیں ہوتا بلکہ جملہ خبریہ کے ساتھ مل کر مکمل ہوتا ہے۔ کیا وہ اسم جو اکیلا مکمل نہیں ہوتا، جملہ خبریہ کا محتاج ہوتا ہے، جملہ خبریہ کے ساتھ مل کر، جملہ مل کر یہ مکمل ہوتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ مکمل ہوتا ہے۔ اور اس کی مبنی ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کیونکہ حروف آپ نے پڑھے ہیں، تمام حروف کے مبنی ہیں۔ کیوں مبنی ہیں؟ کیونکہ وہ اکیلے مکمل نہیں، ان سے کوئی جملہ نہیں بنتا، ان سے کوئی جملہ نہیں بنتا، وہ کسی کا محتاج ہوتا ہے۔ اسی طرح اسماء موصولہ جو ہے نا جی، یہ جو اسماء ہیں یہ بھی اکیلے مکمل نہیں ہوتے، یہ کسی جملہ کے ساتھ مل کر مکمل ہوتے ہیں اور یہ موصول ہے۔ آگے جو اس کے ساتھ جملہ لگے گا، آگے جو اس کے ساتھ کیا لگے گا؟ جملہ لگے گا، اس کو صلہ کہیں گے۔ اس کو کیا کہیں گے؟ صلہ۔ تو یہ کیا بن جائے گا؟ موصول صلہ۔ کیا بن جائے گا؟ موصول صلہ۔ کیا تعریف ہے اسماء موصولہ کی؟ وہ اسم جو کسی جملے کا محتاج ہو، جو کسی جملے کا محتاج ہو، جملہ خبریہ کا، جملہ خبریہ۔ اب جملہ خبریہ کے اندر دو چیزیں آ جاتی ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، چاہے وہ اسم ہو چاہے وہ فعل ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ یہ اسماء موصولہ اس کے ساتھ مکمل ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے؟ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اسماء موصولہ سب سے پہلے کیا؟ الذی۔ کیا ہے؟ الذی۔ اب یہ الذی جو ہے نا یہ واحد مذکر ہے۔ یہ کیا ہے؟ واحد مذکر ہے، لیکن کبھی کبھار جمع مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے؟ جمع مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے قرآن پاک میں مثلہم کمثل الذی استوقد نارا۔ اب کمثل الذی جو ہے نا، کمثل الذی، یہاں جو الذی ہے نا یہ جمع کے معنی میں، یہ کس کے معنی میں ہے؟ جمع کے معنی، یہاں جمع کے لیے استعمال ہو۔ کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ جمع کے لیے۔ آگے اسی طرح اللذانی، آگے کیا ہے؟ اللذانی۔ اب یہ تثنیہ ہے، تثنیہ مذکر، تثنیہ مذکر، یہ حالت رفع میں ہے۔ پیچھے آپ کو میں نے اس میں اشارات میں بتایا تھا کہ زا زانی، زا زانی زینی، اسی طرح یہ بھی اسی طرح ہے، الذی اللذانی اللذینی، الذی اللذانی اللذینی۔ اب اللذانی جو ہے نا یہ حالت رفع میں تثنیہ مذکر ہے، حالت رفع میں تثنیہ مذکر ہے۔ اللذینی، اللذینی، یہ کیا ہے؟ یہ تثنیہ مذکر ہے لیکن حالت نصبی اور جری میں ہے، حالت نصبی اور جری میں ہے۔ آگے ہے والذین، آگے کیا ہے؟ والذین، یہ جمع مذکر کے لیے، یہ کس کے لیے ہے؟ جمع مذکر کے لیے۔ کس کے لیے؟ جمع مذکر کے لیے۔ اسی طرح ان کی قرآن پاک میں کئی مثالیں ہیں، اور اس کا معنی جو ہے نا الذی کا، وہ جو یا جس نے، ان دو معنوں سے ہوگا، الذی یا اللذانی یا اللذینی یا والذین۔ ان کا معنی اللتی، اللتین، ان سب کا معنی جائے وہ جو یا جس، ان دو معنوں سے ہوگا۔ جیسے الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو ایمان لائے، بالغیب، غیب پر۔ اسی طرح اور بھی قرآن پاک میں کافی مثالیں ہیں۔ ان الذین کفروا، ان الذین کفروا، بے شک وہ جو انکار کیا جنہوں نے، بے شک وہ جنہوں نے انکار کیا۔ ان الذین جمع ہے، بے شک وہ جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے کیا کیا؟ کفر کیا، انکار کیا۔ اسی طرح کئی مثالیں ہیں، التی تطلع علی الافئدہ، التی تطلع علی الافئدہ، التی وہ جو، تطلع مطلع ہوئے، چڑھے، کس پر؟ دل پر، ٹھیک ہے۔ تو اس کا معنی الذی، وہ جو یا جس نے، ان دو معنوں سے ہوگا۔ آگے کیا؟ التی، یہ واحد مؤنث کے لیے،
اللہ تی کس کے لیے ہے؟ واحد مؤنث کے لیے. اللہ تانی تسنیہ مؤنث کے لیے حالت رفع میں. واللتانی تسنیہ مؤنث کے لیے حالت نصبی اور جری میں. واللاتی واللواتی یہ دونوں جمع مؤنث کے لیے. یہ کس کے لیے؟ جمع مؤنث کے لیے. آگے ما من. ما جو ہے نا یہ اسماء موصولہ ہے. من بھی اسماء موصولہ. یہاں آپ ایک بات سمجھے کہ ما جو ہے نا ما یہ اکثر طور پہ غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے. غیر ذوی العقول جو عقل والی چیزیں نہ ہوں. غیر کا لفظ جو نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے. غیر ذوی العقول جو عقل والی نہ ہو لیکن کبھی کبھار عقل والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے فنکحوا ما طاب لکم. فنکحوا ما طاب لکم پس تم نکاح کرو عورتوں کے ساتھ. یہاں ما جو ہے نا اب عورت غیر ذوی العقول تھوڑی ہے, یہ تو عقل والی ہے نا, عورت عقل والی. اسی طرح قرآن پاک کے 5ویں پارہ والمحصنات من النساء الا ما ملکت. یہاں ملکت جو باندھی کے لیے استعمال ہوا ہے. یہاں ماں کا کیا استعمال ہے؟ ماں موصولہ ہے. تو باندھی جو ہے نا وہ عورت ہے. وہ کیا ہے؟ عورت ہے. وہ غیر ذوی العقول تھوڑی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ تو عقل والی ہے. تو معلوم ہوا ماں جو ہے نا یہ غیر ذوی العقول کے لیے اکثر طور پہ اس کا استعمال ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھار کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ عقل والوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اسی طرح من جو ہے نا یہ بھی اکثر عقل والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھار غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ ایجن اور ایتن, ایجن اور ایتن یہ دونوں واحد تثنیہ اور جمع کے لیے بھی آتے ہیں. واحد کے لیے واحد, تثنیہ کے لیے تثنیہ, جمع کے لیے جمع. ان دونوں کی جو 4 صورتیں تھیں ان میں سے پہلی صورت جو ہے, پہلی صورت کیا ہے کہ ان کی مثال کیا ہے؟ ایہم احسن عملا, کہ مضاف بھی ہو مضاف الیہ بھی ہو لیکن صدر صلہ محذوف ہو. صدر صلہ کیا ہو؟ محذوف ہو. صدر صلہ کیا ہو؟ محذوف ہو. یہاں آپ دیکھیں کہ ایہم, ایہ مضاف, ایہ ہم ضمیر مضاف الیہ, احسن یعنی یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. یہ جملہ خبریہ نہیں ہے. یہ جملہ خبریہ نہیں ہے. اس میں تفضیل جملہ خبریہ نہیں بنتا. اس میں تفضیل جملہ خبریہ نہیں بنتا. تو اس کے اندر جو جملہ خبریہ تھا, جو مبتدا تھی, جو کیا تھا؟ مبتدا تھا, وہ صدر صلہ تھا, وہ یہاں کیا محذوف ہے. وہ یہاں کیا ہے؟ محذوف ہے. وہ کیا ہے یہاں؟ محذوف ہے. تو وہ کیا تھا اصل میں؟ ہوا ایہم ہوا اشد علی الرحمن فیا. ایہم ہوا احسن عملا. ایہم ہوا احسن عملا. یہاں ہوا جو ہے نا وہ کیا تھا؟ صدر صلہ. وہ کیا تھا؟ صدر صلہ. یہاں وہ صدر صلہ کیا محذوف ہے. تو یہ ایک حالت جو ہے نا, یہ پہلی جو حالت میں نے لکھی ہے یہ کیا ہے؟ مبنی ہے. یہ کیا ہے؟ مبنی. اس کے علاوہ جو 3 حالتیں یہ معرب ہے. یہ 3 حالتیں کیا ہے؟ کیا ہے؟ معرب ہے. کہتے ہیں کہ 3 حالتوں میں دوسری حالت جو ہے نا مضاف بھی ہو لیکن مضاف الیہ محذوف ہو. صدر صلہ بھی موجود ہو, مضاف الیہ کیا ہو؟ محذوف ہے. دیکھیں ایجن ہوا قائم, ایجن ہوا قائم. یہاں ایجن کا مضاف الیہ نہیں ہے. ایجن کا مضاف الیہ نہیں ہے. تو یہ ایک صورت معرب ہو گیا. دوسرا کیا ہے؟ ایہم ہوا قائم, کہ مضاف الیہ بھی ہو صدر صلہ بھی ہو. مضاف الیہ بھی ہو, مضاف بھی ہو, مضاف الیہ بھی ہو, صدر صلہ بھی ہو, صدر صلہ بھی ہو. یہ دوسری حالت ہے کہ یہ کیا معرب ہے. تیسری حالت یہ ہے کہ مضاف الیہ بھی محذوف ہو, صدر صلہ بھی محذوف ہو. یہ چوتھی حالت ہے. معرب کی تیسری حالت, ویسے ان ایجن ایجتن کی چوتھی حالت کیا ہے؟ ایجن قائم. یہاں دیکھیں قوم ضمیر مضاف الیہ نہیں ہے اور ہوا ضمیر صدر صلہ بھی موجود نہیں ہے. تو مضاف الیہ بھی محذوف, صدر صلہ بھی محذوف. یہ کیا ہے؟ معرب ہے. تو معرب کی کتنی صورتیں تھیں؟ 3. معرب کی کتنی صورتیں ہیں؟ 3. مبنی کی ایک صورت, مبنی کی ایک صورت کون سی؟ مضاف الیہ بھی موجود ہو, مضاف بھی موجود ہو لیکن صدر صلہ محذوف ہو. صدر صلہ کیا ہو؟ محذوف ہو. دیکھیں احسن عملا, یہاں کیا ہے؟ صدر صلہ محذوف ہے. آگے ایجن ہوا قائم, کہ مضاف ہے, مضاف الیہ محذوف ہے. مضاف تو موجود ہے لیکن مضاف الیہ محذوف ہے اور صدر صلہ بھی
موجود ہے، یہ مورب ہے۔ آگے تیسری صورت کیا ہے؟ مضاف بھی ہو، مضاف الیہ بھی ہو، صدر صلہ بھی ہو، صدر صلہ بھی دیکھیں اشجم ہوا قائم۔ اور چوتھی صورت کیا ہے؟ مضاف تو ہو لیکن مضاف الیہ محذوف ہو اور صدر صلہ بھی کیا ہو؟ محذوف ہو، دیکھیں اشجن قائم، اشجن قائم۔ آگے الف لام، آپ نے پڑھا ہوگا الف لام جو ہے نا یہ جب فاعل اور مفعول پر داخل ہوتا ہے تو کس کے معنی میں؟ الذی، اللذانی، اللذینی، ان کے معنی میں ہوتا ہے، ان کے معنی میں ہوتا ہے۔ الف لام جب کیا ہو؟ اللہ فاعل اور مفعول پر، کس پر داخل ہو؟ فاعل اور مفعول پر داخل ہو تو یہ بھی الذی کے معنی میں ہوتا ہے، یہ بھی کس کے معنی میں ہوتا ہے؟ الذی کے معنی میں ہوتا ہے۔ اب یہاں جو ہے نا کہتے ہیں جب یہ فاعل اگر مذکر واحد مذکر ہوگا تو یہ بھی واحد مذکر ہوگا، اگر فاعل تثنیہ مذکر ہوگا تو یہ بھی تثنیہ مذکر، یعنی کہ آپ نے پڑھے الضارب، الضارب، الضاربان، الضاربون، الضاربون۔ اب الف لام الضارب میں الذی کے معنی میں، الضاربانی یہاں الف لام کس کے معنی میں؟ اللذانی کے معنی میں، الضاربون میں الف لام جو ہے نا یہ الذی کے معنی میں۔ اسی طرح الضاربتن، الضاربتن، الضاربتان، الضارباتن، وہاں بھی یہ اللتی کے معنی میں، جب الضاربتن پڑھیں گے تو وہاں کس کے معنی میں ہوگا؟ اللتی کے معنی میں ہوگا۔ الضاربتانی اللتان کے معنی میں ہوگا۔ الضارباتن یہ وہاں اللہ واللاتی واللواتی کے معنی میں ہوگا۔ زو جو ہے نا یہ بنی طے قبیلہ ہے، یہ ان کے نزدیک زو بھی الذی کے معنی میں، زو بھی کس کے معنی میں؟ الذی کے معنی میں۔ ان کی ایک ہی مثال ہے ان نحمیر کے اندر انہوں نے لکھی ہے کہ فَإِنَّ الْمَاءَ مَاءُ أَبِي وَجَدِّي، فَإِنَّ الْمَاءَ مَاءُ أَبِي وَجَدِّي، فَإِنَّ بس بے شک، ماء مانی پانی، ماء چشمے کا پانی، کنویں کا پانی، ابی وجدی میرے باپ اور دادا کا ہے، میرے باپ اور دادا کا ہے۔ وَبِيرِ ذُو حَفَرْتُ وَذُو طَوَيْتُ، وَبِيرِ ذُو حَفَرْتُ وَذُو طَوَيْتُ، وَبِيرِ اور جو میرا کنواں ہے، جو میرا کنواں ہے، ذو حفرت جس کو میں نے، جس کا میں نے کیا کیا؟ گڑھا کھودا، یا ذو طویت جس کو میں نے گول بنایا۔ اب یہاں جو ہے نا ذو کس کے معنی میں ہے؟ الذی کے معنی میں، کس کے معنی میں؟ الذی کے معنی میں۔ معلوم ہوا کہ بنی طے قبیلہ جو ہے نا ان کے نزدیک ذو کس کے معنی میں ہے؟ الذی کے معنی میں، کس کے معنی میں ہے؟ الذی کے معنی میں۔